السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی پر ہر طرف اندھیرا دیکھ کر پھر سے اپنا منہ کسی نرم گرم سے جگہ چھپا گئی، پر پھر جگہ کا احساس ہوتے ہی فوراً اپنا منہ اوپر کیا تو سامنے شاویز کا دلکش چہرہ دیکھ کر ایک دم سانس روک گئی۔ ہور نے اپنے گرد اس کے مضبوط بازوؤں کا حصار بھی محسوس کیا تو اپنا گلا تر کر کے اس کی طرف دیکھا جو اب گہری نیند میں تھا۔ ہور نے واپس اس کے سینے پر ہی سر رکھے چہرہ نیچے کیا اور اس کے سینے پر انگلی پھیرنا شروع کی۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں یہ، اور اب تو میرے ہسبینڈ ہیں۔ ہائے میری شادی ہو گئی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہور نے خود سے بڑبڑاتے کہا اور آخر میں شادی کی بات کرتے ایک دم سے شرما کر اپنا چہرہ شاویز کے سینے میں چھپایا۔ ہور نے پھر سے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور پھر سے شاویز کی طرف دیکھا۔ ان کے بال بھی کتنے پیارے ہیں۔ ہور نے اس کے ماتھے پر آئے بال ہاتھ کی انگلیوں سے پرے کرتے ٹرانس کسی کیفیت میں کہا، جب اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اگر اتنے پیارے بال نہ ہوتے نہ ان کے تو میں زور سے کھینچ کر اپنا بدلہ لیتی۔ ہائے کیسے انہوں نے پہلے دن ہی میری جان ہی نکال دی تھی۔ کتنی زور سے بال اپنے ہاتھ میں لے کے کھینچے تھے، ابھی تک درد کرتے۔ ہور نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتے انہیں نرمی سے سہلاتے منہ بناتے کہا اور پھر سے شاویز کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور یہ آنکھیں، توبہ ہے کیسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر نظروں سے قتل ہوتے نا تو میں تو اب تک اوپر ہوتی، پر خیر میں اتنی مشکلوں کے بعد زندہ ہوں تو تب بھی زندہ ہی رہتی۔ اس نے پھر سے خود سے سوال اور خود سے ہی جواب کرتے شاویز کی آنکھوں پر انگلی پھیرتے کہا۔ شاویز جو پرسکون نیند سو رہا تھا، کبھی اپنے بالوں پر اور اب اپنی آنکھوں پر سرسراتا لمس محسوس کر کے ایک دم الرٹ ہوا اور اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تو اب ہور نیچے اور شاویز اس کے اوپر سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہور بھی اچانک شاویز کی ایسی حرکت پر بوکھلا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ شاویز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے سرد تاثرات لیے کہا تو ہور نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ہور نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ایسے کہا کہ شاویز کی ساری اکتاہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ بالکل آپ، شاویز نے اب کی بار سنجیدہ مگر نرم لہجے میں اس کے گال پر انگلی پھیرتے کہا تو ہور نے اپنا تھوک نکلا۔ میں تو آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ویسے اتنے بڑے بھی نہیں ہیں آپ، ہور نے سچی دیوی کی طرح آرام سے نظریں نیچے کی امی مناتے ہوئے کہا تو شاویز نے بمشکل اپنا کہا روکا اور چہرے پر سرد تاثرات سجائے۔ ہور نے اپنی نظریں اوپر کی اور شاویز کو اپنی طرف سرد تاثرات سے دیکھ کر فوراً بولی، میرا مطلب آپ برے ہیں ہی نہیں، وہ تو پہلے والا چل رہا تھا، اب تو آپ شاہ ہیں نا اچھے والے۔ ہور نے اس کی طرف دیکھتے ایسے بڑبڑاتے جلدی سے کہا جبکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ یہ تمہاری اتنی معصومیت تمہیں لے ڈوبے گی، شاویز نے اس کی بات پر اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کرتے سرگوشی والے انداز میں کہا تو ہور کے اندر ایک دم سرد لہر دوڑی۔ وہ کیسے؟ ہور نے شاویز کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے اس کی طرف دیکھتے کہا تو شاویز کو واقعی اس کی اتنی معصومیت پر حیرانگی ہوئی اور اس نے اپنے چہرے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کو محسوس کیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، شاویز نے خود سے بڑبڑاتے اس کے اوپر سے اٹھتے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا۔ میں کیسے ڈوبوں گی یہ تو بتا دیں شاہ، ہور نے اٹھتے اس کے سامنے بیٹھتے جلدی سے پوچھا تو شاویز کو لگا وہ اپنا سر جا کر دیوار میں مارے۔ جاؤ ہور، جا کر فریش ہو رہو، سب نیچے ویٹ کر رہے ہوں گے، اور کوئی اچھا سا ڈریس پہننا جس میں تم نئی نویلی دلہن لگو۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا جو کنفیوژن لیے اسی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے اتنے نرم انداز میں شاہ کہنے پر شاویز نے بے ساختہ اس سے نظریں پھیری۔ پہلے بتا تو دینا، ہور نے اب کی بار بازد ہو کر کہا، جبکہ شاویز تو اس میں آئی ہمت دیکھ رہا تھا۔ یہ جو اتنی تمہاری زبان چل رہی ہے نا، 2 منٹ میں کاٹ دوں گا، شاویز نے اس کی طرف دیکھتے آنکھیں چھوٹی کیے کہا، جب ہور کی آنکھیں بڑی بڑی ہوئیں۔ آپ بنا زبان والی وائف کا کیا کریں گے؟ ہور نے ایسی آنکھیں بڑی بڑی کر کے کہا تو شاویز نے دل ہی دل میں اسے داد دی۔ میں تو تمہیں بہت سیدھی سادھی چپ چاپ اپنے شوہر کا حکم ماننے والی بہت معصوم سمجھتا تھا، پر میری توبہ کتنا بولتی ہو، شاویز نے اسے آنکھیں دکھاتے سیریس انداز میں کہا تو ہور کی ساری ہمت ہوا ہوئی۔ ہاں تو میں نے آپ کی کون سی بات نہیں مانی، ہور نے اس کی طرف دیکھتے آہستہ آواز میں کہا تو شاویز نے شکر کا سانس لیا۔ ہاں بالکل ایسے اچھے بچوں کی طرح مجھ سے بات کیا کرو، آہستہ آہستہ سے، شاویز نے اس کی طرف دیکھتے اب کی بار بہت نرمی سے کہا تو ہور نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چپ چاپ اٹھنے لگی جب شاویز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں میرے لیے یا کسی کے لیے بھی خود کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لٹل کپ کیک، اگر تمہیں بولنا اتنا اچھا لگتا ہے تو بولو، پر جیسے تم باتیں کرتی ہو ایسے تو تم صرف میرے سامنے بولو تو بہتر ہے، میں ہوں نا تمہیں سننے کے لیے۔ شاویز نے اسے اتنی خاموشی سے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے نرمی سے کہا تو ہور کے چہرے پر فوراً چمک واپس آئی۔ تو میری بات کا جواب؟ ہور نے چہکتے ہوئے اب اتنا ہی کہا تھا جب شاویز نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود کو کوستے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ جاؤ ہور، پہلے جا کر فریش ہو پھر بتاؤں گا، شاویز نے تیز لہجے میں کہا تو ہور کے چہرے پر پھر سے 12 بجے، پر پھر بعد میں پوچھنے کا سوچتے جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ شاہ،
ہور نے آہستہ سے اس کا نام پکارا جب بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ شاویز نے اس کی منمناہٹ پر بس کہا تو ہور آ کے بولی، آج تمہارا ریسیپشن ہونا چاہیے نا، پھر وہ تو نہیں ہے آج میرا خیال سے۔ ہور نے پرسوچ انداز میں وارڈروب کے سامنے کھڑے کھڑے ہی کہا تو اب شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ کل رات کو جو فنکشن تھا وہ ریسیپشن ہی تھا، شاویز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی کہا تو ہور پھر سے کنفیوز ہوئی، پر ایک ہی دن میں نکاح بھی اور ریسیپشن بھی؟ ہور نے چہرے پر کنفیوژن لیے کہا جب شاویز نے گہرا سانس لیا۔ ہور، یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے چھوٹے سے دماغ سے پرے ہیں، باقی مجھے آج رات کی فلائٹ سے اٹلی جانا ہے تو بس اسی لیے ریسیپشن کل ہی ہو گیا، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو ہور نے اب کی بار ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ایک آخری بات، ہور نے اس کی طرف دیکھتے ہی کہا جو اب کاؤچ پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے لگا تھا۔ نہ کہوں گا تو کیا نہیں پوچھو گی؟ شاویز نے ایسے ہی مصروف انداز میں کہا تو ہور نے منہ بسورا۔ ٹھیک ہے میں اذلان سے پوچھو۔ ابھی ہور کی بات منہ میں تھی جب شاویز نے اس کی طرف چہرہ کر کے کہا، میری منہ دکھائی نہیں دیں گے آپ؟ ہور نے اب اس کی طرف قدم بڑھاتے نرم سے لہجے میں کہا تو شاویز نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ تم یہ بات اذلان سے پوچھتے اگر میں تمہیں نہ بتاتا؟ اس نے ایسے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو ہور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اف مجھے صبر دے میرے مولا۔ شاویز نے گہرا سانس لیتے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اس کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہور تمہیں یہ سب پتہ ہے نا؟ یہ ریسیپشن یا منہ دکھائی وغیرہ تو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تم تو کبھی باہر نہیں گئی یا کسی فنکشن میں تو دور کی بات ہے۔ شاویز نے اپنے دماغ میں آئے سوال کو ہور سے سنجیدگی سے پوچھا تو ہور نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی نہیں، پتہ نہیں کہیں گئی ہوں، پر اگر میں کبھی کبھی مسز جیک کے روم میں جاتی تھی تو ان کے روم میں ٹی وی تھا، میرے روم میں تو خیر بیڈ بھی چھوٹا سا تھا تو میں اور وہ پھر ٹی وی دیکھتے تھے۔ وہ سب سے اچھی تھی، مجھے ان کی بھی یاد آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مجھے پڑھایا بھی انہوں نے ہی ہے، مطلب کہ انگلش اور کافی ساری بیسک چیزیں۔ ہور نے اسے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے سب کچھ بتایا جبکہ شاویز اپنا سارا کام چھوڑے اس کو سن رہا تھا۔ ویٹ، تم نے اسٹڈی نہیں کی ہوئی؟ کوئی ڈگری نہیں ہے تمہارے پاس؟ شاویز نے اس کی بات پر ایک دم انتہائی سرد لہجے میں کہا جب ہور کو فوراً شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں، ہور نے نظریں جھکاتے بالکل آہستہ سے کہا تو شاویز کو ایک دم نئے سرے سے بیگس پر غصہ آیا جیسے ابھی انہیں تباہی کرتے۔ اس نے ایک ہی گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا جب ہور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اس کی آہستہ سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا، پر اس بار خود سے تھوڑا قریب کر کے اور اس کی طرف دیکھا جو نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہور، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ ان لوگوں نے تم سے تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارا بچپن تباہ کیا ہے۔ اس نے نرمی سے ہر بار کی طرح تھوڑا سا اس کا چہرہ اوپر کرتے کہا اور اس کی آنکھوں میں تیرتے پانی کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آئرا ممی اور ہیزل اور اینا وہ تینوں مجھے مارتی بھی تھی، اور ایلیکس نے تو زبردستی میرے یہاں کاٹی بھی کی تھی، وہ بہت درد ہوئی تھی ان کے تھپڑ سے بھی زیادہ۔ اب ہور باقاعدہ رو رہی تھی جبکہ اس کی آخری بات پر شاویز کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ ہور رونا نہیں ہے اب، آئی پرامس اب میں اپنی لٹل وائف کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، اور تمہیں جب بھی کچھ بتانا ہو یا یہی کہوں کہ ایسا کچھ بتانا ہو جو تم صرف مجھ سے شیئر کرو گی، اذلان سے بھی نہیں، اور تمہیں کوئی بھی ایسے ٹچ کرے کہ تمہیں کمفرٹیبل فیل نہ ہو تو اس کا منہ توڑ دینا، ورنہ مجھے ضرور بتانا۔ شاویز نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں اور اس کے ہچکولے لیتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ایک لفظ نرمی سے کہا تو ہور اس کے اتنے سے میں اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ایلیکس بیگ، تم تو اب اپنی موت کے بہت قریب پہنچ گئے ہو، شاویز نے اپنے دماغ میں سوچا۔ ہے لٹل کپ کیک، شاویز نے انتہائی نرم اور پیار بھرے لہجے میں کہا تو ہور نے اپنا چہرہ اوپر کر کے سرخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاویز نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما اور پیچھے ہوا، پر اسے ایسے ہی خود کو دیکھتے اپنی بات شروع کی۔ اس نے مطلب کہ اس نے تمہیں تمہاری مرضی کے علاوہ اور بار بھی ٹچ کیا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے گہرا سانس لے کر کہا تو ہور نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بہت گندے تھے، میں انہیں بھائی کہتی تھی نا تو کہتے تھے میں ان کی بہن نہیں ہوں، اینا اور ہیزل ہیں، اور میں ان کو بھائی نہ کہوں، اور مجھے جب بھی اکیلا دیکھتے تھے تو ٹچ کرتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کاٹی تھی نا تب میں نے آئرا ممی کو بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ ہوں نے ہچکیاں لیتے کہا اور اپنی بات بیچ میں چھوڑ کر اور تیزی سے رونے لگی۔ میں ہی پاگل ہوں، اتنی خوش تو تھی، ویسے یہ سب پوچھ کیا جب مجھے اچھے سے پتہ ہے اس کا ماضی درد کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں لے کر آتا۔ شاویز نے اس کی کمر سے ہلاتے اسے پچکارتے اپنے دماغ میں خود کو کوسا جب ایک دم دروازے پر نوک ہوئی۔ کون؟ شاویز نے ایسے ہی اسے اپنے حصار میں کیے دروازے کی طرف دیکھتے پوچھا تو اینی کی آواز آئی۔ شاہو بچہ سب نیچے تم دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے نرم سے لہجے میں کہا تو شاویز نے گہرا سانس لیا۔ اینی ہور ابھی شاور لے رہی ہے، وہ آئے تو ہم اکٹھے آ جائیں گے، شاویز نے جلدی سے کہا تو اینی انہیں جلدی آنے کا کہہ کر وہاں سے واپس چلی گئی۔ ہور بس اب تو چلی جاؤ، دیکھو اینی بھی بلانے آ گئی اب تو، اور یہ سب مت سوچو، اب تم اپنے پریزنٹ میں جیو، دیکھو تمہارے پریزنٹ میں تمہارا کتنا ہینڈسم شوہر ہے،
اور اتنا پیار کرنے والا بھائی اذلان اور ماما اور ڈیڈ وہ بھی تو تم سے پیار کرتے ہیں نا۔ شاویز نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا تو حور کے چہرے پر روتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ حور آہستہ سے اس کے سار سے نکلی اور کھڑی ہوئی۔ شاویز نے سنجیدگی سے اسے ایسا کرتے دیکھا کیونکہ وہ چپ چاپ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی یہ تو ہے، پر میرا شوہر ہینڈسم ہے، یہ آپ کو کس نے کہا؟ حور اپنے آنسو بچوں کی طرح صاف کرتے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو شاویز کو فوراً اس کی سمجھ آئی۔ بالکل وہ ہینڈسم نہیں، بہت ہینڈسم ہے۔ شاویز نے آرام سے کندھے جھکا کر کہا تو حور نے آنکھیں چھوٹی کی اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جی، حور نے تڑک کر کہا تو شاویز نے اپنی بھویں اچکائیں۔ میرا مطلب ہے میں جاتی ہوں۔ حور نے جلدی سے کہا اور ایک بار پھر اپنے وارڈروب کی طرف بڑھی اور وہاں سے شاویز کی کہے کے مطابق نارمل، نہ زیادہ سمپل، نہ بھاری پیچ کلر کی فراک لی اور واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ خود پر شاویز کی نظریں بچے سے محسوس کر چکی تھی۔ شادی کے پہلے دن اتنی زبان نکل آئی ہے۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی شاویز نے خود سے بڑبڑاتے اپنی گردن جھٹکی اور پھر حور کی باتیں یاد آتے فوراً کسی کو کال کی۔ یس کاپو باس، زامن نے کال اٹھاتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زامن، الیکس بیگ کو اس کی یونیورسٹی سے آج اٹھا لو۔ بہت ہوا مذاق، اب ہمیں سلطان بیگ کو کوئی سرپرائز دینا چاہیے۔ نہیں، شاویز نے سرسری لہجے میں کہا تو زامن کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آئی اور اس نے یس کاپو کہتے کال کٹ کر دی۔ شاویز نے اپنے لیے سمپل بلیک شرٹ پہن لی اور وہاں سے کسی دوسرے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ اچھے سے ریڈی ہونے کے بعد شاویز نیچے پہنچا جہاں سبھی تھے سوائے حور کے۔ ابھی تک نہیں آئی ہے، شاویز نے پرسوچ انداز میں خود سے کہا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ہی ایوری ون، شاویز نے وہاں پہنچتے ہی اپنی بھاری آواز میں کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ حور کدھر ہے شاہ؟ یہی بات ابھی زینب افندی پوچھتی جب اذلان نے اپنا ہاتھ کھانے سے رکتے اس کی طرف دیکھتے کہا جو اب اپنی جگہ سنبھال رہا تھا۔ وہ فریش ہو رہی ہے۔ شاویز نے کندھے اچکا کر کہا تو اذلان نے آہستہ سے سر ہلایا اور اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے کور کیے باہر نکلے۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں گھمائی پر اسے شاویز کہیں نظر نہ آیا۔ شاہ کدھر غائب ہو گئے؟ مجھے ان سے کچھ پوچھنا تھا۔ حور نے اپنے ماتھے پر ایک ننھی سی شکن لیا، خود سے بڑبڑاہٹ کی اور ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی۔ اس نے بڑی ہی محنت سے اپنی تیاری کی اور ایک بار خود کو آئینے میں دیکھ کر دل سے مسکرائی اور کاؤچ پر بیٹھ کر شاویز کا انتظار کرنے لگی۔ پتہ نہیں کدھر ہیں یہ شاہ؟ ایک کام کرتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں، وہ آ ہی جائیں گے۔ حور نے تقریباً 5 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھائے اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ڈائننگ روم میں انٹر ہوئی، پر وہاں پر پہلے ہی شاویز کو دیکھتے منہ کے زاویے بنائے۔ یہ تو پہلے ہی ادھر آ گئے، بتایا یا پوچھا بھی نہیں؟ حور نے دل ہی دل میں وہاں کھڑے کھڑے خود سے کہا جب ذکوان افندی کی آواز پر فوراً ان کی طرف دیکھا۔ آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں بیٹا؟ ذکوان افندی نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر نرمی سے کہا اور ایک آئی برو جھکائی۔ کچھ نہیں انکل، بیٹھ رہی ہوں۔ حور نے اب سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تو ذکوان افندی پھر بولے۔ اب آپ کو ہمیں ڈیڈ کہنا چاہیے بیٹا، انہوں نے پھر نرمی سے کہا تو زینب افندی کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آئی جبکہ حور کے چہرے کو بھی مسکراہٹ نہیں چھپا۔ جی ڈیڈ، حور نے آہستہ سے منمناتے ہوئے کہا تو ذکوان افندی نے چھوٹا سا قہقہا لگایا۔ ڈال گڈ مارننگ، اذلان نے اپنی جگہ سے اٹھتے تقریباً جلدی میں اس سے کہا اور اس کا ماتھا چومتے پیچھے ہوا۔ مجھے فی الحال کسی کام کے لیے جانا ہے، اوکے ہم رات کو ملیں گے۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی ہوں گے، میں بہت سی چیزیں لے کر آؤں گا، ہم دونوں خوب انجوائے کریں گے۔ اذلان نے نرمی سے اسے اپنا سارا پلان بتایا اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ ادھر بیٹھو حور اور ناشتہ کرو اپنا۔ شاویز نے سنجیدگی سے اسے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے کہا تو حور چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ ماما آپ لوگ بھی کہیں جا رہے ہیں کیا، جو میں اور اذلان اکیلے ہوں گے؟ حور نے اپنا رخ زینب افندی کی طرف کرتے کہا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی بیٹا، ہم بھی شاہ کے ساتھ ہی واپس جائیں گے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا جب حور کی آنکھوں میں فوراً پانی جمع ہوا۔ اتنی جلدی؟ حور نے تیزی سے آنسو بہاتے کہا تو شاویز جو اس کے نکھرے سے روپ کو مسلسل اپنی نظروں سے دور رکھ رہا تھا فوراً حور کی طرف مڑا۔ حور جسٹ ریلیکس، ڈیڈ کو کچھ کام ہے، پھر واپس آ جائیں گے ماما اور ڈیڈ، شاویز نے جلدی سے کہا تو حور نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میرا بیٹا بالکل، زینب افندی نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پاس آتے کہا تو حور نے اپنی نظریں ان کی طرف کیں۔ پر میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ حور نے ایسے ہی روتے ہی کہا تو شاویز نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ پر میرا بیٹا تمہیں تو یہیں رہنا ہوگا نا، اب تو یہ تمہارے ہسبینڈ کا گھر ہے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو حور کے دماغ میں فوراً یہ بات کلک ہوئی۔ سچ؟ ہاں۔ حور نے بچوں کی طرح اپنے ہاتھ کے پشت سے اپنے گال پر بہتے آنسو صاف کیے تو شاویز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں، جبکہ زینب افندی اور ذکوان افندی کا تو قہقہا بے ساختہ تھا۔ میری معصوم سی بچی، یاد آیا کچھ؟ زینب افندی نے اپنا قہقہا روکتے کہا تو حور خجل سی ہو کر رہ گئی اور چور نظروں سے شاویز کی طرف دیکھا جو سرد نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حور نے بے ساختہ اپنا گلا تر کیا۔ چلو پہلے ناشتہ ختم کرو، شاباش، انہوں نے نرمی سے کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ حور نے ناشتہ کرنا شروع کیا جب ذکوان افندی اور شاویز وہاں سے کوئی بات کرتے کرتے باہر نکل گئے۔ ماما اب آپ کب آئیں گی؟ حور نے چائے کے سپ لیتے معصومیت سے پوچھا تو زینب افندی کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ بہت جلد آ جائیں گے، ڈونٹ وری، انہوں نے نرمی سے کہا اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی۔ بیٹا اب یہ تمہارا بھی گھر ہے،
اور اب جو بھی ہو جیسے بھی ہو شاہ کو تم نے ہی ہینڈل کرنا ہے. غصے کا تیز ہے اور اسے یہ کیئرنگ وغیرہ بھی نہیں آتی، پر یقین مانو تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا، نہیں بلا وجہ تمہیں خود ڈانٹے گا. باقی تم نے ایک اچھی وائف بننے کے لیے اس کی ہر بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے سب سمجھایا تو ان کی آخری بات پر ہور نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا. چلو تم یہ کر کے اپنے روم میں چلی جانا اور شاہ کی پیکنگ میں مدد کروا دینا، میں بھی ہماری پیکنگ کرنے جا رہی ہوں، آج شام کی فلائٹ ہے. انہوں نے ایک بار اس کا ماتھا چومتے کہا اور وہاں سے نکل گئیں جب ہور کے دماغ میں پھر سے ایک بات آئی. ہاں اپنی شادی کے پہلے دن ہی کہیں پر جا رہے ہیں شاہ، کتنی بری بات ہے. ہور نے یہ سب خرافات سوچتے ہی ناشتہ مکمل کیا اور پھر زینب افندی کی بات مانتے شاویز کی پیکنگ کروانے اپنے روم میں گئی. پر وہاں کسی کو نہ پا کر کاؤچ پر منہ کے زاویہ بنانے بیٹھ گئی. ہور نے بھاری قدموں کی چاپ سن کر خود کو تیار کیا اور دروازہ کھولتے ہی تیزی سے بولی، اپنی شادی کے پہلے دن کون اپنی نئی نویلی دلہن کو ایسے چھوڑ کر جاتا ہے؟ شاویز کے کمرے میں انٹر ہوتے ہی ہور نے منہ بسوڑتے کہا تو وہ جو اپنی پیکنگ کے لیے ہی آیا تھا اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا. میں تو تمہارے تیور دیکھ کر حیران ہوں. شاویز نے سچ میں اس کی باتوں سے حیران ہوتے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو کاؤچ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی اور اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. تیور کی کیا بات ہے اس میں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ آپ اپنی چھوٹی سی دلہن کو اس کی شادی کے پہلے دن ہی چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں؟ ویسے آپ نے واپس کب آنا ہے؟ ہور نے ایسے ہی منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور پھر ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے آخری بات پوچھی جب شاویز نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے. چھوٹی سی دلہن کو اتنا بڑا سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ میرے آنے سے پہلے سوچو گی 1000 بار. شاویز نے کاؤچ پر ہی اس کے ساتھ جگہ بناتے بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دلچسپ نظروں سے دیکھتے کہا تو ہور نے معصومیت سے اسے دیکھا. ایسا بھی کیا کر لیں گے آپ؟ ہور نے ہاتھ ہلاتے اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کی کہا تو شاویز کے دل نے بیٹ مس کی. اسے اس کا یہ انداز کافی بھایا تھا. کر کے دکھاتا ہوں، شاویز نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو ہور کے چہرے پر اب کنفیوژن تھی. کر کے مت؟ ابھی ہور کی بات منہ میں تھی جب شاویز نے کسی چھوٹی بچی کی طرح اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تو ہور کا سانس اٹکا. یہ کیا؟ ہور نے ایک بار پھر سے بولنا چاہا جب شاویز نے اپنے ہونٹوں کو مسکراہٹ لیے اس کے ہونٹوں پر رکھتے اس کی بات کا گلا گھونٹا اور اچانک سے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے لبوں میں مگن اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا. ہور نے اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹوں کا تپتا لمس محسوس کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر ایک دم چھرچری سے اور پھر خود بھی آنکھیں بند کر گئی. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.